اپنی ایک حکمت کے اعتبار سے جو بھی تھا کہ اس سے علم کو صحیح معنوں میں فروغ حاصل ہو۔ تیسری حکمت تدریجی نزول قرآن کی وہ یہ تھی کہ قرآن اس امت کے افراد کی روحانی امراض کا علاج تھا۔ لوگ مختلف قسم کی روحانی امراض کا شکار تھے۔ کوئی شرک کی بیماری کا شکار ہے، کوئی انکار نبوت اور رسالت کی بیماری کا شکار ہے، کوئی فسق و فجور کی بیماری کا شکار ہے، کوئی حسد بغض اور اناد کا شکار ہے، کوئی عصبیت کا شکار ہے۔ طرح طرح کی روحانی بیماریاں تھیں جنہوں نے انسان کی روح کو تباہ و برباد کر رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک روحانی طبیب اور معالج بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن ایک نسخہ کیمیا تھا۔ حضور کی بارگاہ علاج گاہ تھی غم زدہ پریشان حال اور مریض انسانیت کے لیے، اور قرآن ہر مرض کے علاج کے لیے ایک عظیم اور کامل نسخہ تھا۔ جس طرح ایک طبیب اپنے مریضوں کو تمام امراض اور تمام شکایتوں کے لیے بیک وقت سارا کا سارا نسخہ تجویز نہیں کر دیتا، بلکہ وہ علاج میں ایک تدریج کو ملحوظ رکھتا ہے۔ طبیب تشخیص کرتا ہے کہ مریض کے اصل مرض کیا ہے، اس کا مرض کہاں سے پیدا ہوا ہے، اس کے اسباب کا کھوج لگاتا ہے، پھر اس کی علامات کو دیکھتا ہے، اور پھر ترجیحات مقرر کرتا ہے کہ پہلے کس تکلیف کا ازالہ کیا جائے اور اس کے بعد کس تکلیف کا علاج کیا۔ وہ رفتہ رفتہ علاج بھی بدلتا اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور غذائی پرہیز بھی تجویز کر کے رفتہ رفتہ غذا میں بھی تبدیلی تجویز کرتا چلا جاتا ہے۔ زیادہ مریض کو پہلے کہتا ہے کہ سالڈ فوڈ نہیں کھانا، سخت خوراک نہیں کھانی، نرم چیز کھائیں، لیکوڈ لیں، جوس لیں، سوپ لیں۔ جو اس کا معدہ طاقتور ہو جاتا ہے پھر اسے کھانے کی اجازت دیتا ہے، روٹی کی اجازت دیتا ہے، گوشت کی اجازت دیتا ہے۔ جو مزید معدہ طاقتور ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اب جو جی میں آئے کھاؤ، اب کوئی پرواہ نہیں، لیکن پہلے بہت پرہیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح رفتہ رفتہ علاج میں بھی تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو جس طرح جسمانی امراض کا علاج دفعتاً نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک تدریج موجود ہوتی، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ رفتہ رفتہ نسخے دیے جائیں، رفتہ رفتہ مریض کو بہتر حالت کی طرف لے جایا جائے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اس کی ساری مرضوں کا بیک وقت علاج کر دیا جائے، اس کی کمزوری کے لیے بھی بیک وقت علاج کر دیا جائے، اور انتہائی طاقت اور خوراک بھی دفعتاً سے کھلا دی جائے، تو یہ سب کچھ اس مریض کی موت اور ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ ہر چند کے مریض شکایت کرتا رہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب 10 15 20 دن گزر گئے، ابھی تک میں کمزور ہوں، اٹھنے کی طاقت نہیں آئی۔ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو بخار اترے گا کمزوری اور بڑھے گی، ایک وقت لگے گا۔ جس طرح جسمانی امراض کا علاج ایک وقت کا تقاضا کرتا ہے اور علاج میں ایک تدریج کا تقاضا کرتا ہے، بالکل اسی طرح انسانیت کی روحانی مرضوں کے علاج کے لیے بھی تدریج کی ضرورت تھی۔ اس باری تعالیٰ نے حلال اور حرام کے سارے نسخے یکدم نازل نہیں کر دیے، روح کی غذا کے لیے طاقتور خوراکیں یکدم ساری عطا نہیں کرتی، عقائد کے لیے سارے کے سارے امور سے منع کر کے ساری کی ساری اچھائیاں یکدم ذہن میں داخل نہیں کرتی، اعمال کی اصلاح کے لیے تمام فرائض واجبات سنن اور مستحبات کا ایک پورا شیڈول یکدم نہیں دے دیا، اس لیے کہ اس سے انسان کو وحشت ہو جاتی ہے، بجائے علاج کے انسان مزید ہلاک ہو جاتا ہے، تنفر اور بیزاری کی صورت میں وہ اسلام سے دور جا پاتا۔ لہذا تھوڑے تھوڑے نسخے عطا کیے تاکہ وہ من کی اصلاح کرتے چلے جائیں، اور روح جب اگلے نسخے کے حاصل کرنے کے قابل ہو تو پھر اس کے مطابق نسخہ عطا کر دیا جائے۔ ہنگامی مرضیں دور ہو جائیں تو پھر پہلے ہنگامی احکام کو منسوخ کر کے پھر مستقل احکام دے دیے جائیں۔ اس کو نسخ کہتے ہیں کہ بعض آیتیں منسوخ ہیں اور بعض ناسخ۔ یہ نسخ بھی یہی تھا کہ جو احکام ہنگامی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آئے تھے جب وہ پورے ہو چکے تو انہیں منسوخ کر کے مستقل علاج کا نسخہ عطا کر۔ تو چونکہ قرآن امت مسلمہ کی روحانی اور اخلاقی امراض کا نسخہ تھا، لہذا اس کا تقاضا تھا کہ اسے
23 برس تک حضور کی اس مدت حیات میں جو نبوت اور رسالت کی ظاہری زندگی تھی اس میں پورا کیا جائے. اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب حضور کے وصال کے دن قریب آ چکے تو یہ نسخہ کامل مکمل طور پہ اتر چکا تھا. اور پھر اس طبیب حاذق کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. طرح طرح کی امراض کا شکار ہونے والا آج کے دن ہم نے اپنے دین کا سارا نسخہ تمہیں عطا کر دیا, اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی اور ابد الاباد تک زندگی بسر کرنے کے لیے اسلام کو بطور نظام حیات کے منتخب کر. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون, پہلے فرمایا کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے, آج کے بعد ان سے نہ ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اس لیے کہ جو کچھ تمہاری بہتری کے لیے مقصود تھا وہ حضور کے توسط سے تمہیں عطا کر دیا گیا. اب قیامت تک امت مسلمہ کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی, قومی زندگی ہو یا بین الاقوامی, کوئی روحانی اور اخلاقی مرض ایسی نہیں ہو سکتی جس کا علاج قرآن سے میسر نہ آ سکے. کوئی دکھ ایسا نہیں ہو سکتا جس کا مداوع قرآن مہیا نہ کر سکے. کوئی ذلت ایسی نہیں ہو سکتی جس کا خاتمہ قرآن کے حکم سے نہ ہو سکے. فرق صرف اتنا ہے, وہ لوگ جو قرآن کو آج بھی نسخہ کامل سمجھتے ہیں وہ ہر مسئلے کا حل قرآن سے حاصل کر لیتے ہیں, اور جن کا تعلق قرآن کے ساتھ صرف رسمی ہے وہ قرآن کو صرف الماریوں کی زیب و زینت ہی بنا کے رکھتے ہیں. قرآن ان کی زندگیوں کی ذلتوں کو عظمتوں سے بدلنے کے لیے وہ کام نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ قرآن سے اس شے کے طلبگار ہی نہیں ہوتے.